ایک ولی کا جو منصب ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے، بنیادی طور پہ کرامات دکھانا مقصود نہیں ہوتا۔ الولی یخرج الناس من ستۃ الی ستہ، ولی وہ ہوتا ہے جو 6 چیزوں سے نکال کر بندے کو دوسری 6 چیزیں عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بنیادی چیز ہے من الشک الی الیقین، شک کی کیفیت سے نکال کر اسے یقین کی دولت عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز ہے من الریاء الی الاخلاص، ریاکاری جو شرک اصغر ہے اس سے دور کر کے اسے اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اور جو اخلاص ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا العلماء کلہم ہالکون الا العاملون، علماء ہلاک ہو جائیں گے، عمل کرنے والے بچیں گے۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، وہی بچیں گے جو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ یہ بنیاد ہے۔ اور تیسری چیز ہے اسی طرح من الکبری الی التواضع، ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کو کبر سے نکال کے تواضع میں لا، اسے عاجزی و انکساری عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح من الرغبت فی الدنیا الی الرغبت فی الآخرہ، دنیا کی رغبت سے نکال کر فکر آخرت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح من الغفلت الی الذکر، غافل دنیا سے نکال کر اسے ذکر اللہ کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اور چھٹی چیز ہے من سوء النیت الی النصیحہ، غلط جو انداز فکر ہے اور بری سوچ اس سے نکال کر اسے خدمت خلق اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں لگا دے۔ یہ چیز اور ہمیں حضرت شاہ رکن الدین والعالم آپ کی سیرت میں یہ 6 چیزیں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا حضور میں کچھ مالی معاونت کے لیے آپ کی جناب میں آیا ہوں، اور میرے والد صاحب کا آپ کے والد گرامی کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرے والد گرامی سے سورہ الاخلاص پڑھی تھی، تو میں نے مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ جملہ پڑھا ہوا ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی اس نے مجھے اپنا غلام، میں اس کا خادم ہوں۔ تو اب تم میری مسند پہ بیٹھو اور مجھے حکم کرو آقا بن کے، جو تم حکم کرو گے میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں۔